الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، اس سے قبل سابقہ گفتگو میں ماہ ذی الحج اور محرم کے عنوانات کے ساتھ ساتھ ایک سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اور وہ سلسلہ تھا اصلاح معاشرہ کا، کہ ہمارے معاشرے میں آج جو بگاڑ آ چکے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ ہمیں کون سے اصول، قانون اور ضابطے بتاتی ہے۔ اس پر کچھ گفتگو آپ سماعت فرما چکے تھے۔ آج کی گفتگو میں
اختصار کے ساتھ جس بات کو میں نے ذکر کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی کبیح حرکت، ایک انتہائی گناونا اور بڑا جرم، گناہ عظیم، کبیرہ گناہ، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، غور کریں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بڑی شدت کے ساتھ اس گناہ میں شامل اور شریک ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم جو کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس دورانیے میں، تو ہماری گھنٹوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں اگر ہم غور کریں تو حسد کو، چغلی کو، غیبت کو، جھوٹ کو، اگر ان چیزوں کو ساری گفتگو سے ہم نکال دیں تو پیچھے شاید ہی کوئی الفاظ بچتے ہوں کہ جو ہم نے اپنی زبان سے نکالے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو پھر کسی دوسرے انسان پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کہتا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں ان کے علاوہ ہماری گفتگو میں اور کیا ہوتا ہے؟ وہاں کوئی ہمیں کسی کو کوئی درس دے رہے ہوتے ہیں، کوئی تعلیم کا پہلو ہوتا ہے، کوئی سمجھا بجھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کاروبار کے طریقے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور دنیا کا فائدے کا کام ہوتا ہے۔ نہیں، یہ ساری گفتگو فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ آیا تھا، میں گیا تھا، وہاں اس کے ساتھ یہ ہوا، وہ یہ کر رہا تھا۔ اب شریعت کی روشنی میں ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو ہم الفاظ کہہ رہے ہیں فلاں ایسا ہے، اس نے تو یہ کر دیا، اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے۔ اب اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ غیبت ہے۔ جب بھی کہیں بیٹھے بات چھڑی، فلاں آدمی ایسا ہے، اس نے یہ کہا، وہ تو ایسا ہو گیا ہے، تب سے شروع کر دیے۔ اب یہ غیبت ہے، اور یہ غیبت تب ہے کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ برائی اور نقص اس آدمی کے اندر موجود ہو۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی کو روکتا ہے کہ بھئی غیبت ہو رہی ہے، چھوڑو، تو وہ آگے سے یہ کیا کہتا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات اس میں موجود ہے، میں اس پہ گواہ پیش کر سکتا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے بندے سچ ہی تو کہہ رہے ہو تو تب ہی تو غیبت ہے۔ یہ جو اس کے پیٹ پیچھے یہ تم باتیں کر رہے ہو، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے نقص نکال رہے ہو، اس کی توہین کر رہے ہو، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور جو خامی تم ذکر کر رہے ہو یہ اس کے اندر موجود ہے، تب ہی تو غیبت ہے۔ اور اگر موجود ہی نہ ہو تو پھر تو یہ بہتان ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام تراشی ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھی بھی تھی، یا رسول اللہ مل غیبت، اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ یہ غیبت جس کو آپ فرما رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس کے غیر موجودگی میں اس طرح ذکر کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ بات ہو تو اس کو تکلیف ہو، اپنا ذکر اس انداز میں کیا جانا وہ ناپسند کرتا ہو، اب وہ موجود نہیں اور آپ اس پہ یہ تبصرے کریں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ
اگر جو ہم تبصرہ کر رہے تھے وہ اس کے اندر موجود ہو، واقعی وہ نقص اس آدمی کے اندر موجود ہو، تب ہم باتیں کر رہے ہوں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر موجود نہیں یہ تو پھر بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو اب ہم اپنی گفتگو میں اگر غور کریں تو غیبت کو نکال کے گھنٹوں کی جو محفل ہے اس میں پیچھے کیا بچتا ہے پھر، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ غیبت کرنے والا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں، پاس بیٹھ کے غیبت سننے والے بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، یہ بھی ویسا ہی گناہ کبیرہ ہے۔ یا تو بیٹھے ہی نہ ایسی محفل میں، اور اگر ایسی محفل میں اگر بیٹھا ہوا ہے کسی کی غیبت ہو رہی ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تلقین فرمائی ہے، جو طریقہ سکھایا وہ یہ ہے کہ آپ غیبت کرنے والے کو صاف لفظوں میں روک دیں، یہ غلط ہے، یہ غیبت ہے، اسے روک جاؤ۔ اب اس سلسلے میں حدیث موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل بھی موجود ہے کہ آپ نے روکا کیسے، اور بعد میں آنے والے جو نہ روکیں ان کے لیے سزا کیا ہے، یہ حدیث بھی موجود ہے، اور جو روکیں گے ان کو اللہ بدلہ کتنا دیں گے یہ حدیث بھی موجود ہے، یعنی تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے روکا کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اب راستے میں آتے ہوئے انہوں نے کسی آدمی کا ذکر کیا، فلاں ایسا ہے، اس نے تو یہ کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کا انداز دیکھیے اور اس میں سختی دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے سن لیا یہ کسی پہ تبصرہ کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کیا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ اب کیا ہوا، اللہ کے نبی تھوڑا سا آگے چلے، ان کی بات ذہن میں رکھ لی، 2 قدم آگے چلے، گندگی کا ڈھیر ہے، اور گندگی کے ڈھیر پر ایک گدھا جو ہے وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آ جاؤ، ان دونوں آدمی کو بلا لیا، جو غیبت کر رہا تھا اور دوسرا چپ کر کے سن رہا تھا، دونوں کو بلا لیا، ادھر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، یہ جو مرا ہوا گدھا پڑا ہے اس کا گوشت جا کے کھاؤ۔ اب کتنی نفرت والی اور کراہت والی حرکت ہے، بھلا کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کائنات میں کوئی بھی اتنی گندی چیز بھی کھا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت اور باتیں کرنا اس مرے ہوئے مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ مکروہ اور بدترین عمل ہے۔ وہاں برداشت کر لیتے ہو سارا کچھ، یہ ساری حرکتیں کر جاتے ہو، اور یہاں کہتے ہو کہ کوئی انسان تصور بھی کر سکتا ہے اس کا۔ ایسے روکا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کے سامنے اس کی بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی مسلمان کی، یہاں بھائی سے مراد اس کا نسب میں یا رشتے میں بھائی مراد نہیں، کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، اب اگر وہ آدمی طاقت رکھتا ہو کہ اس کی مدد کرے، اب مدد کیسے کرے؟ غیبت کرنے والے کو روک دے کہ بھئی ٹھیک نہیں کر رہے، غلط کہہ رہے ہو، یہ غیبت ہے، میں نہیں سننا چاہتا، یہ اس کی مدد ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس موقع پہ غیبت کرنے والے کو روکے گا، اللہ کی ذات قیامت تک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کی مدد فرمائیں گے۔ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایک انعام یہ ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں من ذب عن لخم اخیہ بالغیبہ، کہ جو آدمی
اپنے بھائی کی غیبت سے روک کر دوسرے کو روک رہا ہے، اب آخرت میں انعام یہ ملے گا، آتاکہ اللہ من النار، اللہ اس کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ تو روکنے کا انعام ذکر ہوا۔ اور پھر اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو غیبت سنتا رہا، اب ایک آدمی غیبت کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ سننے والا بھی برابر کا شریک، وہ بھی اسی طرح مجرم ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ اب سنتا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سنتا رہتا ہے اللہ کی ذات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انتقام میں اور اس جرم میں لازماً اس بندے کو سزا دیں گے۔ اب یہ گناہ کبیرہ ہوا تو تب بھی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ غیبت ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکاری اور زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا۔ صحیح حدیث ہے، الغیبت اشد من الزنا، کسی انسان کی پسے پشت غیر موجودگی میں اس پہ تبصرے کرنا بدکاری اور زناکاری سے بھی بڑا جرم ہے۔ اب یہاں بھی صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ کہاں بدکاری اور کہاں یہ بات، آپ نے اتنا بڑا جرم کیسے قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار اگر سچے دل سے توبہ کرے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والا سچے دل سے مسجد کے کونے میں آ کے بیٹھ کے توبہ کرے معاف ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، بندے کا حق ضائع کیا ہے، تب تک رب العالمین بھی غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ بدکاری کی معافی چاہ لینا، رب سے توبہ کر لینا آسان ہے، لیکن غیبت کر کے یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتے کہ جب تک جس بندے کے ذات زیادتی ہوئی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف نہ کرے۔ اس کے لیے توبہ بھی بڑی مشکل رکھی ہے اللہ نے۔ اس لیے یہ زنا اور بدکاری سے بھی بدتر گناہ ہے، اور قرآن پاک نے تو اس کی اتنی سخت الفاظ میں انتہا درجے کی خباثت ذکر کی ہے، انتہا درجے کی۔ کیسے؟ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی پسے پشت غیبت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اب انسان جو ہے وہ کھانے میں مختلف انسانوں کے مختلف مزاج اور فطرت ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگوں کو گوشت بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ کو کچھ جانوروں کا گوشت اچھا نہیں لگتا، کچھ آدمیوں کا مزاج ہوتا ہے کہ فارمی مرغی نہیں کھاتے، کوئی کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتے، ایک مزاج یہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو حلال میں ہے، جو چیزیں اللہ نے جن چیزوں کا گوشت انسانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اب اس سے اگلے درجے میں کچھ جانوروں کا گوشت اللہ نے حرام قرار دیا، بلی ہے، کتا ہے، سور ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، ان کا گوشت۔ اب کون ہوگا کہ جو ان کے گوشت کو کھانے کے لیے تیار ہو جائے؟ اب یہ بدترین گوشت ہے۔ اب اس سے اگلے سٹیپ میں یہ حرام جانوروں کا گوشت ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کوئی آدمی کہے کسی انسان کا گوشت کھاؤ۔ اب اضطراری حالت میں قرآن پاک نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، اضطراری حالت میں ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہو، کھانے کے لیے اسے کچھ نہیں ملتا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں مر رہا ہے، کوئی پاس کچھ نہیں، نہ کوئی آدمی بچانے والا، نہ کوئی لاگ دینے والا، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ،
نہ کھائے گا تو مر جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جان بچانے کے لیے حرام اتنا سا کھا لے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے تو اب اس پر گناہ کوئی نہیں ہے، فلا اسم علیہ، گناہ کوئی نہیں، حرام حلال نہیں ہوا۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا انداز بیان بھی بڑا دلچسپ ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت پہ آپ دیکھیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے موقع پر حرام جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر کھا لیا مجبور ہے، جان بچانے کے لیے کھائے، مقدار بھی بتائی، لیکن ساتھ ہی کا فلا اسم علیہ، حلال تو نہیں ہوا لیکن اس صورت میں اس پر گناہ کوئی نہیں ہوگا، حرام اپنی جگہ پر۔ تو ایک یہ ہے حرام جانور، اس کا گوشت، وہ بھی کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اب ایک ہے حیوان جانور کا گوشت کھانا، لیکن اس سے زیادہ نفرت اور انسان کے اندر وحشت اور درندگی کا اظہار ہوگا کہ کوئی آدمی حرام جانور کو چھوڑ کر انسان کا گوشت کھائے۔ اب کسی کے متعلق پتہ چلے اس نے انسانوں کا گوشت کھایا ہے، اب انسانیت کو اس سے کتنی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے، یہ درندہ ہے، درندوں میں بھی بدترین کوئی چیز ہے، انسانوں کا گوشت کھاتا ہے، اتنا برا۔ اور پھر انسانوں کے گوشت میں بھی آگے پھر اقسام ہیں، کیا؟ زندہ انسان کا گوشت، زندہ انسان، پھر کسی کائنات میں کوئی شاید ایسا گٹیا ذلیل آدمی ہو کہ جو زندہ انسان کا گوشت کھا لے، لیکن مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا، اب اس کا وہ تصور کر سکتا ہے؟ اب پھر مرے ہوئے انسانوں میں بھی آگے پھر تقسیم ہے، وہ کیا؟ کوئی آدمی تھا، کوئی اجنبی ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اس کا گوشت کھایا ہے، جانتا ہی نہیں یہ کون ہے، یہ درندوں والی وحشیانہ حرکت کر لی، وہ مرا ہوا تھا، اس نے اس کا گوشت کھا لیا۔ لیکن اس سے بھی کائنات کی بدترین حرکت ہوگی کہ وہ انسان ہو، مرا ہوا ہو، اپنا حقیقی بھائی ہو، اب کوئی آدمی اس کا گوشت کھائے۔ اب قرآن پاک کا انداز آپ سمجھیں کہ اللہ نے یہ جو جملہ کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ صرف ایک گوشت کھانے کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ نے یہ جملہ کہہ کر کائنات میں سخت سے غلیظ ترین حرکت کا ذکر کر کے کہا کہ کائنات میں جو اتنی غلیظ ترین حرکت بھی نہ کر سکتا ہو، اس جتنا اگر جرم دیکھنا ہو تو وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرنا، غیبت کرنے والا آدمی۔ میں نے پہلے کہا غیبت ایسی بات نہیں کہ وہ آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، جی نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، پھر آپ نے یہ کیا کہ اس کے پیچھے میں نے اس کی باتیں کی، پھر میں کہوں کہ غیبت ہو گئی؟ نہیں، وہ آدمی واقعی اس جرم میں مبتلا تھا، وہ اس کی غلطی تھی، وہ نقص اس میں ہے، وہ خامی اس بیچارے کے اندر موجود ہے، لیکن وہ سامنے موجود نہیں۔ اب میں اس پر تبصرے کر رہا ہوں اس کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں، اب اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اس کا اتنا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اتنی تیز بدبو آئی کہ سانس لینا مشکل تھا، پورے علاقے میں بدبو پھیل گئی۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات اپنے بندوں کو یہ چیزیں دکھا دیتے ہیں عبرت کے طور پر، اور ویسے بھی جب انسان کی طبیعت کے اندر نفاست ہوتی ہے تو وہ ایسی چیزوں کو بڑے دور سے محسوس کرتا ہے۔ ہم تو مزاج بن گیا ہے گندے معاشرے میں رہ رہ کر، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔
गटर साफ करने वाला आदमी सारी जिंदगी उधर ही जिंदगी बसर करता है, अब मजाज और तबीयत बन गई, बाहर बैठा होता है, उधर ही चाय भी पी रहा है, उधर भी खाना खा रहा है, बदबू ही नहीं आती। आम लोग वहां करीब से गुजर नहीं सकते, उस बेचारे के घंटों जो है वो उधर ड्यूटी में गुजर जाते हैं, खाता भी उधर ही है, पीता भी उधर ही है, उसे बदबू नहीं आती। क्यों? उसका मजाज ही ऐसा बन गया है। इस गंदे मुआशरे में हमारा मजाज ही बिगड़ गया। लेकिन जिनकी तबीयत के अंदर नफासत होती है, और नफासत में भी कायनात में, मखलूक में, अगर अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बढ़कर किसी वजूद के अंदर नफासत और सफाई और पाकीज़गी रखी है तो वो जात है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान पाक की एक आयत है क्या, अजीजुन अलैहि मा खरीसुन अलैकुम, अजीजुन अलैकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक दो मिन अनफुसिकुम, लोगों तुम ही में से, तुम इंसानों में से, तुम्हारे मुआशरे में से, तुम्हारी कौम का, तुम्हारे कबीले का मैंने अपना आखिरी नबी भेजा है। और इसकी एक एराब है मिन अनफुसिकुम, लोगों सारी कायनात में जो सबसे ज्यादा नफीस पैगंबर है वो मैंने भेजा है। तो अल्लाह के नबी हैं, फिर सहाबा की नफासत है, तो नफीस आदमी महसूस करता है। उमर काबिर थे, उनकी मिसालें जिक्र करूं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। हजरत मिर्जा मदर जाने जाना रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे काबिर में से बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, और नफासत का ये आलम था, मजाज में जो नफासत थी उसका ये आलम था। एक आदमी आया उनसे मिलने के लिए, सामने सुराई रखी है, उस पे जो है वो बर्तन कटोरा रखा हुआ है पानी पीने के लिए, उसने पानी पिया और ऊपर जब कटोरा रखा तो थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया, आगे बैठ गया। हजरत ने सर पकड़ लिया, कहते हैं कोई गलती कहीं पे हो गई है, जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं कमरे में नहीं बैठ सकता, मुझे तकलीफ शुरू हो गई है। ये मजाज में नफासत है, महसूस कर लेती है। अब सबने देखा क्या हो गया, पता चला कि पानी पीने वाले ने जो बर्तन ऊपर रखा था वो थोड़ा सा टेढ़ा रख दिया था, और आखिर में वो शहीद हुए थे। रवाफिद ने उन्हें शहीद किया था, और जब उनको गोली लगी जिस्म पर, बड़े मुतवक्कल, बड़े सब्र वाले अल्लाह के वली, ऐसी हालत में भी सब्र है, कोई शिकायत नहीं, और जो भी उनकी इजाजत करने के लिए आता पूछता क्या हाल है, कहते थे जो गोली लगी है इसकी तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जालिम ने जो गोली चलाई है उसमें जो बारूद था बस उसकी बदबू से मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। अब जिसे गोली लगने का दर्द नहीं होता, लेकिन नफासत इतनी है मजाज में कि बारूद की बदबू से बेचारा परेशान होकर बैठा है, ये नफासत होती है। तो सहाबा किराम में नफासत है, अल्लाह के नबी के मजाज में नफासत है। अब मुआशरे की बदबू को सूंघ लिया, अल्लाह कभी कभी दिखा देते हैं, बदबू आई बड़ी सख्त किस्म की, परेशान हो गए सब। पूछा गया या रसूल अल्लाह ये क्या है? अब उसका जवाब सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आउलाए रीहुन अल्लज़ीन यग़्ताबूनल मोमिनीन, जो सहाबा की पसे पुश गीबत कर रहे हैं कुछ लोग यहां पर, ये उनके वजूद की बदबू है, गीबत की बदबू। ये गीबत की बदबू है जिसने पूरी बस्ती को परेशान करके रख दिया। ये गीबत इतनी बुरी चीज, इतनी सख्त कभी हरकत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था कि गीबत का एक जुमला अगर दरिया में डाल दिया जाए, उस जुमले की वजह से पूरे दरिया का पानी भी बदबूदार हो जाए, ये गीबत का एक जुमला निकालना जो है ये इतना कभी और बुरा है। लेकिन आज हमें कि हमारी महफिल उस वक्त तक खत्म ही नहीं होती, बात ही पूरी नहीं होती, खाना ही हजम नहीं होता कि जब तक जो है वो अपनी महफिलों में बैठकर हम दूसरे के पीछे ना पड़े। वो ऐसा है, अब किसी की कौम के तस्करे, उसकी कौम ऐसी है, किसी का रंग का तस्करा, किसी के कद के तस्करे,
پھر نام رکھنے، یہ چھوٹے قد کا ہے، یہ لمبے قد کا ہے، یہ پتلا ہے، یہ موٹا ہے، یہ سارے طبقے، یہ سارے غیبت میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے، بالکل نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نیکیوں کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ضائع کرتی ہے کہ جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو ضائع کر دیتی ہے. ساری نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان برائیوں سے بچیں گے تو تب ہی ہمارا ایک جو ہے وہ اسلامی اور صحیح معاشرہ تشکیل پائے گا. باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. اللہ